اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج سنیچر کا دن میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام سوال و جواب کی شکل میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں جانکاری نہ ہو تو جانکار لوگوں سے پوچھ لو۔ اہل ذکر، قرآن اور حدیث کا علم جس کے پاس ہے ان سے پوچھ لیا کرو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام آپ دو فیس بک آئی ڈی پر سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے NID آپ سرچ کریں گے تو اس پر ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا جنک نندنی آپ لکھیں گے، جنک نندنی FM، تو اس پر بھی آپ فیس بک پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام ایک رمضان المبارک سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کی لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ لوگوں کو علمی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ آج کا بھی ہمارا نمبر ہے وہی پرانا والا 041 590 239 041 590 239۔ اس پر آپ ہمیں کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ کئی بھائی لوگ فیس بک NID پر جڑ چکے ہیں، جن میں سے پرنس انصاری اور دوسرے بھائی ہیں محمد صغیر۔ پرنس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صغیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب بھائی جڑے ہیں اور ماشاءاللہ جڑتے رہے ہیں، اور بہت سارے سوالات واٹس ایپ پر بھی آئے ہوئے ہیں۔ جب تک کسی کا کال نہیں آ رہا ہے اس وقت تک میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ پرنس انصاری صاحب سوال کر رہے ہیں، کیا مرد کا شرمگاہ عورت کے پچھلے شرمگاہ میں ٹچ ہو جانے پر بھی غسل واجب ہو جائے گا؟ دیکھیے پرنس صاحب، آپ کے سوال کا جواب میں تیسرے پروگرام میں دے چکا، گویا آپ نہیں سنے ہیں۔ آپ صدائے حق لکھ کر کے ہمارا YouTube چینل آپ جائیں اور اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ صرف شرمگاہ ٹچ کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے اندر مرد کی شرمگاہ داخل نہ ہو جائے۔ اگر داخل ہو گیا، شرمگاہ داخل ہو گئی، اگرچہ منی کا خروج ہوا نہیں ہوا، تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کے ان سوال کا اور اس سے پہلے آپ جو دیے تھے اس سوال کا جواب میں مفصل اس پروگرام میں تیسرے ہفتہ کے پروگرام میں دے چکا ہوں۔ امید کہ آپ جا کر کے سن سکتے ہیں اس پروگرام کو۔ میرے بھائیو دوستو، واٹس ایپ پر جو سوالات آئے ہوئے ہیں، کیا میت کی طرف سے عمرہ یا حج کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ عالم رائن، بلکٹوا، سرہا، نیپال۔ میرے بھائیو دوستو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میت کی طرف سے عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة من جہینہ،
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. بخاری شریف حدیث نمبر 1852. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میری ماں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ وہ حج کرے، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی، تو کیا میں اس کی جانب سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی جانب سے حج کرو. کیا بھلا بتاؤ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض رہتا تو کیا تو قرض پورا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ہم قرض پورا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پورا کرو، اس لیے کہ اللہ کا حق زیادہ وفا کے لائق ہے، پورا کرنے کے زیادہ لائق ہے. میرے بھائیو دوستو، اس حدیث میں تو نظر کا تذکرہ ہے، لیکن مسلم شریف میں بغیر منت اور بغیر نظر کے بھی تذکرہ آئے ہوا ہے. تو اس میں ہے کہ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بین انا جالس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتته امرأة فقالت انی تصدقت علی امی بجاریۃ وانها ماتت. بریدہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقہ میں دیا تھا، لیکن میری ماں انتقال کر گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجب اجرک ورد علیک المیراث، تو تمہارا اجر تمہارے لیے تو واجب ہو گیا، تم کو اجر مل گیا، لیکن وہ چیز، وہ جاریہ، وہ لونڈی تمہارے اوپر میراث کی شکل میں واپس آ جائے گی. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول انہ کان علیہ صوم شہر افاصوم عنہا، کہ میری ماں پر 1 مہینے کا روزہ باقی تھا، کیا میں ان کی جانب سے روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سومی عنہا، تو ان کی جانب سے روزہ رکھو. پھر اس عورت نے کہا کہ انہا لم تحج قط افاحج عنہا، کہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی جانب سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجی عنہا، ان کی جانب سے حج کرو. مسلم شریف حدیث نمبر 1149. لیکن یاد رہے کہ جو آدمی نائب بن کر حج یا عمرہ کسی دوسرے کی جانب سے کر رہا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی جانب سے حج اور عمرہ کر لے، تب کسی دوسرے کی طرف سے حج و عمرہ کر سکتا ہے. اگر اس نے اپنی جانب سے حج عمرہ نہیں کیا ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے تو وہ نیابت میں اس کا حج عمرہ نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اپنے نفس اپنی طرف سے حج اور عمرہ کرے، اس کے بعد جا کر کے دوسرے کی جانب سے نیابتاً حج اور عمرہ کر سکتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی جانب سے میں حج کے لیے لبیک کہہ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حججت عن نفسک، کیا تم اپنے نفس اپنی جان کی طرف سے حج کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ لا، میں نے حج نہیں کیا اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنے نفس کی جانب سے حج کرو، اس کے بعد شبرمہ کی جانب سے حج کرو. یہ حدیث آپ کو ملے گی سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1811 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2903، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. امید کہ سائل کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ عالم بالصواب. میرے بھائیو دوستو، نمبر ہے پروگرام کا 041 590 239. اس نمبر پر آپ کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں. محمد تحسین بھی ہم سے جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ لوگ جڑے ہیں. میں چاہتا ہوں فیس بک والے بھائیوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ سوالات لکھ کر بھیجیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سب کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. دوسرا سوال جو واٹس ایپ پر آیا ہوا ہے کہ قسطوں میں پیسہ لینا کیسا ہے جبکہ واپس کرتے وقت زیادہ دینا پڑتا ہے. فیض الدین کباڑی راج براج. جواباً عرض ہے کہ قسطوں پر سامان لینا تو ہوتا ہے،
لیکن پیسہ قسطوں پر لینا یہ مبہم سا سوال ہے، غیر واضح ہے میرے لیے۔ بہرحال اگر اصل مال سے زیادہ کوئی بھی، اصل پیسہ سے زیادہ کوئی بھی شخص پیسے لے رہا ہے تو وہ سود اور بیاج میں ہوگا، جو بالکل حرام ہے۔ میں اس سائل سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس سوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے میرے واٹس ایپ پر لکھیں تاکہ میں آئندہ اس کا مفصل جواب دے سکوں۔ یہ میرے لیے تھوڑا مبہم سوال نظر آ رہا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ فیس بک پر ایک سوال آیا ہے، محمد صغیر عالم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، کسی کا مرید بن سکتا ہے جیسا کہ ابھی دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے مرید ہے، جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دبئی سے محمد صغیر عالم۔ دیکھیے، مرید بننا یہ سب فالتو باتیں ہیں، اور اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مرید بننے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہاں، لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اسلام کی بیعت کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کی بیعت کرتے تھے، اور بھی کئی چیزوں پر بیعت کیا کرتے تھے۔ تو کسی کے قرآن اور حدیث کے مطابق کسی کے قول پر عمل کرنا، یہ مطلب یہ ہوگا کہ اس نے حقیقت میں قرآن اور حدیث کی ہی اتباع کی، نہ کہ اس شخص کی اتباع کی۔ اس لیے یہ مرید بننا اور وہ مرشد آتا ہے، پیر آتا ہے تو اس کی بیجا سیوا کرنا، اس کے نخرے جھیلنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ یہ سب صوفیت کا طریقہ ہے، یہ صوفیوں کے دین میں، صوفیوں کے دھرم میں ایسا ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے قرآن اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف صالحین کے طور طریقہ پر ہم سمجھیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے اچھائی اور بھلائی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ عبداللہ یادو، شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، شرک اللہ کے عبادت کے ساتھ ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا عبادت میں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جیسے سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اب وہ شخص غیر اللہ کے لیے بھی شرک کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، تو یہی شرک ہے۔ رکوع کرنا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اگر کوئی شخص رکوع کر رہا ہے کسی مزار پر جا کر، کسی ولی کے لیے، کسی فقیر کے لیے، تو یہی شرک ہو جائے گا۔ منت، نذر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قبر، کسی ولی، کسی مزار کے لیے اگر نظر مان رہا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ اب کفر کہتے ہیں کسی چیز کے انکار کرنے کو۔ مثلا کوئی شخص اللہ کے وجود کا انکار کر دے، نعوذ باللہ، قرآن کی کوئی آیت کا انکار کر دے، شریعت کے کسی حکم جو واضح حکم ہے اس کا انکار کر دے، جیسے یہ کہے نعوذ باللہ کہ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، جو ہے زکوٰۃ یہ سب ٹیکس ہے، فرض نہیں ہے، ساری چیزیں، یہ جو ارکان اور فرائض ہیں، ان چیزوں کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ وہ انکار سے کفر، گرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ اگر انکار کر رہا ہے ان چیزوں کا تو وہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کا ایک بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میرے بھائی دوستو، 041-590-239 اس پر آپ کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں، اور جڑ کر کے آپ جو ہے سوال رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، پرنس انصاری یہ بھائی لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کی
موت بہت تکلیف اور برے طریقے سے ہوا ہے تو ایسے تو اسے اچھی موت مانی جائے گی یا بری؟ دیکھیے، کسی کی موت اچھی اور بری اس کے پچھلے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے، اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی کئی علامتیں بتائی ہیں۔ لیکن گاؤں گھر میں جو یہ بات مشہور ہے کہ جو آدمی زیادہ پریشان ہو کر کے زیادہ دنوں بستر پر پڑے رہنے سے زیادہ تکلیف سے مرا ہے تو وہ برا انسان ہے یا اس کی بری موت ہوئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل فالتو بکواس ہے۔ اس سے اس مومن کے لیے ایک راحت یہ ہوگی اگر وہ شخص شرک سے دور رہا ہے اور شرک نہیں کیا ہے اگر وہ شخص، تو اس کے لیے جو موت سے پہلے جو مصیبتیں ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے سے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات میں بلندی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان اگر موت سے پہلے پریشان ہوتا ہے، اس کو کافی تکلیف ہوتی ہے یا زیادہ دنوں تک بستر پر پڑا رہتا ہے، تو یہ بری چیز کی علامت نہیں ہے، یہ ممکن ہے اس شخص کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور جب وہ مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صاف ستھرا ہو کر کے مرے، گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر کے مرے۔ تو یہ تخمینہ لگانا، یہ اندازہ جو گاؤں گھر میں لوگوں نے شور کر رکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کوئی مر گیا تو کہتے ہیں بڑی اچھی موت ہوئی۔ نہیں، اچانک موت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نے توبہ نہیں کیا، توبہ کا موقع نہیں ملا، اس کے اوپر جو قرض وغیرہ اور جو دوسروں کے لین دین تھے وہ لین دین پورا کرنے کا موقع نہیں ملا، وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے اچانک موت سے انسان کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اس لیے اپنا ذہن لوگوں کو صاف کر لینا چاہیے تاکہ یہ غلط فہمی اور غلط چیزیں ہمارے درمیان جو رائج ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ہم سے جڑے ہیں شکیل رین، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائی جڑے ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال جو واٹس ایپ پر آیا ہے وہ ہے ثواب کی نیت سے قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں اور ساتھ میں قرآن خوانی بھی؟ شریف دھنیا کپل وستو۔ جواباً عرض ہے کہ قبرستان یا قبروں کی زیارت کرنا شریعت میں مطلوب امر ہے اور اس پر بندہ ماجور ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس کو اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن زیارت کا جو مسنون طریقہ ہے اس طرح زیارت کرے، یعنی قبرستان یا قبر کے پاس جا کر اس سے عبرت حاصل کرے اور یہ یاد کرے کہ کل اسے بھی اس میں جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، شروع اسلام میں منع کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، لیکن اب کیا ہوا؟ فزوروہا، تو اس کی قبروں کی زیارت کرو۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 977۔ نیز فرمایا کہ زور القبور، دیکھیں کیا فائدہ ہے قبروں کی زیارت سے؟ زور القبور فإنہا تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ اس کی زیارت سے تمہیں آخرت یاد آتی ہے، آخرت یاد آئے گی۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1569، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ نیز فرمایا فزور القبور فإنہا تذکرکم الموت، کہ قبروں کی زیارت کرو کہ اس سے تمہیں موت یاد آئے گی۔ امام ابن ماجہ نے اس کی روایت کیا ہے 1572، اور امام نسائی نے 2034، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے ان تینوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ اس سے جو ہے آخرت یاد آتی ہے اور موت یاد آتی ہے، اور موت اور آخرت جب یاد آئے تو انسان گناہوں سے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ فائدے ہیں زیارت کے۔ لیکن زیارت کے وقت
قبر والوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور بس، قبر والوں کے مغفرت کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے زیارت کریں۔ لیکن یاد رہے کہ قبرستان جا کر قبروں کے پاس خلاف شریعت کام کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، جیسے قبروں پر بیٹھنا یا قبروں کے اوپر سے چلنا۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں عام دنوں میں بھی کسی میت کو دفنانے کے لیے، تو یہ خیال نہیں رکھتے ہیں اور جدھر سے من ہوتا ہے، جدھر سے دل ہوتا ہے ادھر سے چل دیتے ہیں، اور وہاں ہمارے بھائی لوگ سوئے رہتے ہیں، قبریں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سے ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کی زندہ میں احترام لازم ہے، اکرام لازم ہے، اسی طریقے سے وفات کے بعد بھی ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے قبروں پر نہ بیٹھنا چاہیے اور نہ اس پر چلنا چاہیے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ قبر والوں سے مانگنا یہ بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں قبروں کے پاس زیارت کے لیے اور قبر والوں سے ہی مانگتے ہیں کہ اے بابا ہم کو فلاں چیز دے دے، ہم کو یہ کر دے، وہ کر دے، ہم کو یہ کام کر دو گے تو ہم چادر چڑھائیں گے یا مرغا چڑھائیں گے آپ کی قبر پہ۔ تو یہ شرک اکبر ہے اور ایسا کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ہاں ہیلو، وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے؟ ہاں کیا سوال ہے؟ دیکھیے، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ڈاکٹر کے عمل ارشاد پر، ڈاکٹر کے حکم کے مطابق یا ڈاکٹر نے جو صلاح اور رائے دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ڈاکٹر نے جو منع کیا ہے تو اس سے حرام نہیں ہوتا ہے، بیوی سے ملنا حرام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے ہے۔ لیکن حیض کی حالت میں، مہینواری کی حالت میں جو ہے اس سے ملنا، اس سے ہم بستری کرنا یہ بالکل حرام ہے شریعت کی نگاہ میں، چاہے کنڈم استعمال کر کے کرے یا بغیر کنڈم استعمال کیے ہوئے کرے، یہ بالکل حرام ہے۔ اور جو ہے یہ جو ساری چیزیں جو استعمال کرتے ہیں لوگ، تو اس میں قباحت اور اس میں حرمت کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آدمی ایسا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نیت نہ رہے کہ بچہ کو روکنے کے لیے، بچہ سے ہمیں بچنے کے لیے ہم ایسا استعمال کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ڈاکٹر کے رائے صلاح پر عمل کرنا چاہیے، بہتری اسی میں ہے، اور اس عورت کے لیے بھی اچھائی اسی میں، صحت کے لیے چند دن اگر صبر کرے تو یہ بہتر بات ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اسی طرح قبروں کی زیارت کے دوران جو سوال کیا ہے سائل نے کہ قرآن خوانی، اب اس سے کیا مراد ہے، قرآن خوانی گھر پہ یا قبر پہ؟ لیکن میں دونوں ہی جواب دے دیتا ہوں کہ اسی طرح قبروں کی زیارت کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ملتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 6045، اور احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو فرمایا حدیث میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبر کی طرح نہ بنا دو، قبرستان کی طرح نہ بنا دو۔ اس حدیث سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے، اس کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے، قبر نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی جس طرح قبرستان میں نماز اور قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہے، اسی طرح سے تم اپنے گھر کو مردہ نہیں بنا دو۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ گھر میں سنتیں پڑھنی چاہیے، بلکہ جبکہ نفلی نمازیں اور سنتیں گھر میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ فرض نماز کے لیے جو ہے یا جماعت کے لیے جو ہے وہ آپ کو مسجد بنائی گئی ہے، نفلی نمازیں ہمیں گھر ہی میں پڑھنی چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور گھر میں اور گھر والوں کے لیے برکت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے واضح دلیل ملتی ہے کہ
قبرستان میں قبروں کی زیارت کے دوران یا مردہ دفن کے وقت یا مردہ کے دفن کے بعد سورہ فاتحہ یا بعض قرآنی آیات کی تلاوت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کچھ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یا بعض سلف صالحین سے یہ مروی ہے کہ وہ لوگ قبر کے پاس چند آیات پڑھنے کی یا سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ اس ضمن میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام ولا عن خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم انہم کانوا یقرؤون عند القبور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم سے قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا ثابت ہے۔ ولا یصلون عند القبور، اور نہ یہ لوگ قبروں کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مجھے یاد آ رہی ایک حدیث کہ ایک سفر میں جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر، وہ نہیں سمجھ سکے قبر ہے، وہ قبر کے قریب جو ہے نماز پڑھنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور سے کہہ رہے کہ القبر القبر، وہاں قبر ہے، قبر سے بچو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے کہ القمر القمر یعنی چاند کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ قبر میں یا قبرستان میں یا قبر کے نزدیک نمازیں پڑھنا اور تلاوت کرنا، قرات کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا فَعَلَهُ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما هَذَا اجتہاد مِنْهُ، کہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ ان کا اپنا خاص اجتہاد ہے۔ وَهَكَذَا مَنْ فَعَلَهُ بَعْدَهُ مِنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ بَابِ الْاجْتِهَاد، اسی طریقے سے جو بھی سلف صالحین سے یہ چیز مروی ہے یہ باب اجتہاد سے ہے، اجتہاد کی طرف سے ہے۔ اور وَالْاجْتِهَادُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، اور اجتہاد میں خطا اور ثواب، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اچھائی بھی ہو سکتی ہے۔ والواجب هو عرض ما تنازع فيه الناس على کتاب اللہ وعلى سنت رسول اللہ وعلى ما اجمع علیہ اہل العلم، اور ضروری ہے کہ جس چیز میں انسان اختلاف کرے تو پہلے تو اس کو ہم اختلافی بات کو کتاب اللہ پر پیش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کریں اور اجماع اہل امت پر پیش کریں۔ اگر ان چیزوں میں ہمیں ملتی ہے دلیل تو الحمدللہ، اگر نہیں ملتی ہے تو ہمیں اسے دور رہنا چاہیے۔ ومعلوم ان القراء محلها البیوت والمساجد وليس محلها المقابر، اور یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جگہ گھر ہے یا مسجدیں ہیں، نہ کہ قبرستان ہیں۔ المقابر انما تزار ويدعى لأهلها، کہ قبرستان کی زیارت کی جائے گی اور اس کے قبرستان میں جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں کی جائے گی۔ وهكذا الصلاة ليس محلها المقابر، اسی طریقے سے کہ قبر جو ہے وہ یا قبرستان جو ہے وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا مَحَلُّهَا الْمَسَاجِدُ الْبُيُوتُ، نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں اور گھر ہیں۔ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عِنْدَ الْقُبُورِ كَذَلِكَ لَا تُتَّخَذُ مَحَلًّا لِلْقِرَاءَةِ، تو جیسا کہ قبروں کے پاس نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے قبروں کے پاس قرات کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لا عند الدفن ولا بعد الدفن، نہ دفن کے وقت اور نہ دفن کے بعد۔ تو یہ آپ شیخ صاحب کا کلام، یہ برنامج نور الدرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ امید کے سائل کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ عبداللہ یادو پھر لکھتے ہیں کہ مشروع وسیلہ اور ممنوع وسیلہ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ سوال ابھی آپ کو جواب مل جائے گا، واٹس ایپ پر بھی یہ سوال آیا تھا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا جواب ساتھ مل رہا ہے۔ شیخ جفیر کیا وہ کون سی انسان ہے جو اپنے ماں باپ کے قبر پہ سورہ الاخلاص نہیں پڑھتا ہوگا؟ یہ ہے کون سی دھرم سکھاتا ہو؟
ہم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں سوال میں، اللہ عالم۔ سورہ اخلاص قبر پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سورہ اخلاص نماز میں پڑھنے کے لیے ہے، عام تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے ہے قرآن کی تلاوت۔ ہم قبروں کے پاس جا کر کے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قبر والوں کے لیے ہم آیا گھر میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے، لندن میں رہتے ہوئے بھی دعا کریں یا قبرستان پہ جا کے دعا کریں، کوئی فرق نہیں ہے، بات برابر ہے، صرف دعا ہونی چاہیے، کہیں سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم قبروں پہ جا کر کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تاکہ قبروں کی زیارت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ عبرت حاصل ہوتی ہے، سبق حاصل ہوتا ہے، موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مردہ کو فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ قبروں پہ جا کے سورہ اخلاص پڑھنا یا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، یہ لوگوں نے بعد میں ایجاد کر لیا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ کلام انصاری کیا ناپاکی کی حالت میں اور لیٹ کر موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کے حالت میں اگر غسل بھی واجب ہو آپ پر تو آپ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں بھی مہینواری کی حالت میں ہے اگر تو موبائل میں قرآن پڑھ سکتی ہے، اس پر مصحف کا یا قرآن کا اس پر اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لیٹ کر چاہے موبائل میں یا چاہے قرآن شریف بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم باوضو ہو کر کے اور بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اگر مصحف میں تلاوت کر رہے ہیں، کتاب میں تلاوت کر رہے ہیں تب۔ اللہ عالم بالصواب۔ واٹس ایپ پر ایک اور سوال آیا ہوا ہے، جیسا کہ عبداللہ یادو صاحب نے دربھنگا سے سوال کیا، کیا نبی، ولی یا بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ فدا حسین لوہنا۔ جواباً عرض ہے کہ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی نبی یا ولی یا بزرگ کی ذات کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، یہی شرک کفار مکہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، سورہ زمر آیت نمبر 3، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنائے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو، اس کی پوجا کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ما نعبدهم، ہم نہیں عبادت کرتے ہیں، تاکہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، یعنی وسیلہ بناتے ہیں، عبادت اس کی نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کفار کا یہی نعرہ تھا کہ وہ لوگ تھوڑے غیر اللہ کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، بلکہ ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، جن کا انکار سارے انبیاء علیہ السلام کرتے آئے اور اب تک اہل علم کرتے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کسی نبی، کسی ولی، فقیر وغیرہ کی ذات کا وسیلہ پکڑنا یا ان کے مرنے کے بعد وہ کہنا، تو یہ سارے وسیلہ جو ہے یہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کو بتائیں کہ وسیلہ لینے کا وسیلہ کن طریقوں سے لینا جائز ہے۔ تو اس کے لیے 3 طریقے ہیں، 3 طریقے سے ہم جو ہے وسیلہ لے سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات کا ہم وسیلہ بنائیں، یعنی اس طرح ہم کہیں کہ اے اللہ تو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، تو ہمیں روزی دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمیں شفا دے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نام اور صفات کو ہم واسطہ بنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں تو یہ جو ہے جائز ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہے دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو تم پکارو۔ دوسرا ہے اپنے نیک اعمال کو ذریعہ بنا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، کوئی نیک عمل کہ اے اللہ ہم نے یہ کام کیا، آپ کے لیے ہم نے کام کیا تو یہ مصیبت ہم سے ٹال دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا
کہ اے اللہ हमने आपके हुक्म से अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाया, इसके ज़रिए से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। और इसकी एक बहुत लंबी एक हदीस आई है कहानी के बारे में कि 3 शख्स जो बारिश के डर से गार में छुप गए थे और एक चट्टान ने आकर के मुंह बंद कर दिया, तो उन तीनों ने अपने अपने नेक आमाल का वसीला लिया था और उसी वसीले के ज़रिए से उन लोगों ने जो है दुआ की थी ताकि और उसके ज़रिए से मुसीबत टल गई थी। तो इस तरह से हम दुआ कर सकते हैं। इस तरह से भी हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हम आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनकी इत्तबा करते हैं, अल्लाह उस मोहब्बत के सदक़े में उस मोहब्बत के को कबूल करके हमारी मुसीबत टाल दे। ये नहीं हम कहेंगे कि मोहम्मद के सदक़े में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी ये दुआ कबूल कर लीजिए, हमसे मुसीबत टाल दीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सदक़े में, फलां के सदक़े में, ये कहना जायज़ नहीं है। उनसे हमारी मोहब्बत है, अल्लाह उलमाए किराम से हमारी मोहब्बत है, उलमाए किराम से हमारी मोहब्बत है, इस मोहब्बत के बदले में आप हमारे लिए मुसीबत दूर कर दीजिए। हम अंबिया किराम के साथ मोहब्बत करते हैं, आपके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप हमारी मुसीबत को टाल दें। तो अपने नेक आमाल को पेश करें। तीसरी सूरत जो है, तीसरा जो तरीका है वो किसी जिंदा बुजुर्ग की दुआ का वसीला लेना। किसी जिंदा बुजुर्ग के पास हम जाएं और उनसे कहें कि अल्लाह के बंदा आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप हम पर मुसीबत आई है, हम पर दुआ कर दीजिए हमारे लिए। तो इस तरह से कहना और इस तरह से करना जायज़ है। जैसा कि कहत साली हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अब्बास के पास गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास गए और कहा हाथ उठा करके, अल्लाह जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे हम उनकी दुआओं से आपका वसीला लेते थे, आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो वहाँ फरमाया कि या अब्बास इरफा यदैका वदउल्लाह, क्या अब्बास आप दुआ के लिए हाथ उठाइए और दुआ कीजिए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ की और बारिश हुई। तो किसी जिंदा बुजुर्ग के पास जा करके हम उनकी दुआ का वसीला ले सकते हैं। इन 3 तरीकों के अलावा कोई चौथा तरीका इख्तियार करना वसीले के लिए जायज़ नहीं है। अगर आप तफसील देखना चाहते हैं तो मेरी एक तालीफ है छोटी सी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान, उसका मुताला इस ज़िम्न में मुफीद साबित होगा, आप मुताला करें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। उम्मीद के अब्दुल्ला यादव को भी सवाल का जवाब मिल गया और जो है हमारे जो भाई हैं लोहना से उनको भी, फ़िदा हुसैन को भी सवाल का जवाब मिल गया। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे मोहतरम साथियों बुजुर्गों, ये प्रोग्राम आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर जनकपुर धाम धनुषा नेपाल से समाअत फरमा रहे हैं और मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में हूँ और आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं NID फेसबुक पर। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त अब बहुत ही कम मेरे पास रह गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। शेख ज़फ़ीरुल सही बुखारी में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है। अब क्या है ये सही बुखारी और सही तिरमिज़ी में? ज़फ़ीरुल भाई अगर हवाला दे दें, पेश करें तो मैं उस पर कुछ कलाम भी करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सही बुखारी का जो है वो हवाला दे दें और तिरमिज़ी का भी हवाला दे दें। तो अगर अभी वक्त मिला तो अभी जवाब दूंगा, या नहीं तो आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप हवाला दे दें, आप सही बुखारी में क्या है और तिरमिज़ी में क्या है। जाकिर हुसैन हजरत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है कि हम सर के बाल और दाढ़ी के बाल काले रंग से रंग सकते हैं? नहीं, काले रंग से रंग नहीं सकते हैं, बल्कि आप लाल मेहंदी इस्तेमाल करें और लाल खिजाब, लाल मेहंदी से आप अपनी दाढ़ी और बाल को लाल करें। हाँ, अलबत्ता आप उसको कतम बना सकते हैं। कतम कहते हैं ना लाल ही और न काला, बीच बीच का जैसे भोरा रंग होता है, बुन्नी होता है,
تو بنی یا بھورے رنگ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو داڑھی جو ہے نہ لال لگے گی نہ کالی، بلکہ بیچ بیچ کی لگے گی. اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اور اگر آپ کو قطم نہیں مل رہا ہے تو آپ لال مہندی اور اس میں تھوڑی سی کالی مہندی ملا دیں تو آپ کو وہ قطم کی شکل ہو جائے گی، اور اس سے آپ بال اور داڑھی کو رنگ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے رنگنا، کہ سفید سے بہتر ہے کہ آپ اس کو رنگ لیں. اللہ عالم بالصواب. کلام انصاری کا دوسرا سوال آیا، کون سی وقت میں نماز قبول نہیں ہوتا ہے، یعنی کون سے وقت میں نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں. دیکھیے، نماز کے ممنوع اوقات، یعنی کن کن اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسے ممنوع اوقات، یعنی ممنوع اوقات اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں. جیسے سورج اگتے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت، یا سورج ڈوبتے وقت. سورج طلوع ہوتے وقت یا سورج ڈوبتے وقت، ان دونوں وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے عین زوال کے وقت، جو ابھی تقریباً 11:30 پونے 12 بجے ہوتا ہے، تو عین زوال کے وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے ارد گرد ہو جائے تو اس وقت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ تین جو ہے خطرناک معاملہ ہے، خطرناک ہے. لیکن اگر آپ پر اگر کوئی نماز قضا ہے تو آپ کو جس وقت یاد آئے اور جس وقت جو ہے آپ نیند سے بیدار ہوں، اسی وقت آپ کو وہ قضا نماز پڑھنی پڑے گی. یہ جو ممنوع اوقات ہے یہ صرف نوافل میں ہے، اور نوافل کے لیے کئی ممنوع اوقات ہیں. ایک ہے بالکل سخت اور ایک ہے بالکل نرم. جیسے فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نے فجر کی سنت پہلے پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفلی نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر یعنی سورج غروب ہونے تک کوئی نفلی نماز نہیں ہے. ہاں، آپ کے اوپر قضا ہے، قضا پڑھ سکتے ہیں، قضا ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. نفلی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں ان اوقات میں. اسی طریقے سے جو ہے سورج ڈوبتے وقت یا سورج اگتے وقت آپ ان اوقات میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں، اگر آپ مسجد میں گئے تو تحیۃ المسجد کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو اسباب والی نماز کہتے ہیں. اس میں تھوڑی مفصل گفتگو ہے، تو امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اللہ عالم بالصواب. عبداللہ یادو پھر لکھتے ہیں کہ عالمگیر کا کیا مطلب ہے؟ عالمگیر کا معنی ہوا پوری دنیا، گلوبل، جس کو آج انگریزی میں، اور آپ ماشاءاللہ BA کیے ہوئے ہیں، اس کو عالمگیر کو کہتے ہیں گلوبل. اسلام ایک عالمگیری مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، گلوبل مذہب. پوری دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کو محیط ہے، سب اس میں موجود ہے. صرف ہماری آنکھ، ہماری عقل، ہماری بدھی وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، جو ہے عالمگیر کا معنی ہوا گلوبل، پوری دنیا والی چیز. اللہ عالم. شیخ جفیر کہتے ہیں کہ ترمذی شریف صفحہ نمبر 512 میں، یہ صفحہ نمبر سے نہیں چلے گا. اور کیا چیز آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ترمذی اور بخاری میں ہے وہ بھی لکھ دیں. میرے پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا، 1-2 منٹ باقی ہے. باقی تو نہیں لیکن میں لے لیتا ہوں. میری گزارش ہے کہ آپ ابھی نہ ہو تو اور تحقیق کر کے کہ فلاں چیز جو آپ بول رہے ہیں اس کے خلاف ترمذی شریف اتنے میں ہے حدیث نمبر، یا اس حدیث کا ٹکڑا لکھ دے وہ عربی میں تو میں ڈھونڈ لوں گا، یا بخاری میں حدیث نمبر اتنا ہے. اس طرح سے لکھیں تو آسان ہے ڈھونڈنا. اس طرح سے صفحہ نمبر صرف لکھیں گے تو ترمذی شریف کی کئی جلدیں ہیں. ہندوستان میں 2 جلدیں ہیں اور باہری دنیا میں 4-5 جلدیں ہیں. تو ہم کہاں ڈھونڈیں گے اس کو؟ اس لیے آپ وہ بات لکھ دیں کہ یہ بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اللہ عالم بالصواب. ایک اور میں چاہتا ہوں کہ سوال کا جواب دے دوں جو واٹس ایپ پر آیا ہوا ہے. کیا قبر کو پکی بنا سکتے ہیں؟ ربانی انصاری سنسری. جواباً عرض ہے کہ قبروں کو پکی بنانا قطعاً جائز نہیں ہے. اس کی دلیل عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنا علیہ. مسلم شریف حدیث نمبر 970. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے
منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ کیا جائے، گچ چونا سے مسالہ سے جو ہے اس کو بنایا جائے۔ دوسرا وَإِن يُقَدَ عَلَيْهَا، قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، وَإِن يُبْنَى عَلَيْهَا، اور اس پر گھر بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ قبر کو پختہ بنانا جائز نہیں ہے، قبر کو پکی بنانا یہ بالکل جائز نہیں۔ اور میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ قبر کو پکی بنا کر کے، قبر کو پختہ بنا کر کے آپ کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بیچارے میت ہیں ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، یا کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، یا اپنے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ آج تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے قبروں پر مزار بنا کر، گھر بنا کر کے وہاں ماشاءاللہ نذرانے وصول کیا جا رہے ہیں، چندے وصول کیا جا رہے ہیں، نہ ٹیکس نہ فکس نہ سرکاری ٹیکس، اور سب اپنی جیب میں جاتا ہے۔ تو کیا یہی مقصد ہے؟ کیا فائدہ ہے اس قبر پر؟ کیا فائدہ؟ اور اس عمارت جو بنی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر کے تھوڑے آپ کو موت یا آخرت یاد آئے گی؟ وہ تو ٹوٹی پھوٹی قبریں، قبرستان میں جا کر کے وہاں یاد آئے گی اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور موت اور آخرت یاد آئے گی۔ ویسے یہ قمقمے اور مکانات اور عمارات دیکھ کر کے آپ کے دل میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبروں کو پختہ بنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک اور میں چاہتا ہوں سوال کا جواب لے لوں، صرف 3 منٹ باقی، 20 منٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر ہے کہ اپنی فیملی میں اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا سمجھایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ماں باپ کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ شکیل رین قطر۔ دیکھیے، ماں باپ کو ڈانٹنا یا زور سے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا بڑا حق ہے، بڑا حق ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو صرف نصیحت کریں، اچھی زبان سے نصیحت کریں، اگرچہ وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو یا کافر۔ تو کیا کافر اگر ہوگا تو ہم بھاگ جائیں گے اس کے گھر سے، یا جو ہے اس کو ہم بھگا دیں گے گھر سے؟ نہیں، بلکہ لازم ہے کہ ہم صبر کریں اور کنٹینیو ہم ان کو نصیحت کرتے رہیں اور توجیہ پیش کرتے رہیں۔ ان کو گھر سے بھگانا یا ان کے گھر چھوڑ کر کے کہیں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بہترین لفظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا فلا تطعهما ان تشرك بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما، کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ جس چیز کا علم نہ ہو اگر وہ تم کو زبردستی کرے کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس کی اطاعت نہیں کرو، اور اس کے باوجود کیا کرو؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ دیکھ، شرک کی بھی دعوت دے رہا ہے، زبردستی کہہ رہا ہے بیٹے بال بچوں کو شرک کرو، تو ایسی حالت میں کہا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو میری طرف جو ہے جھکتا ہے اس کی طرف جو ہے اسی کی طرف تم بھی کام کرو۔ میرے بھائیو دوستو، ایک اور شکیل رائن کا سوال ہے کہ اگر نماز کی دعا یاد نہ ہو تو ویسے میں نماز پڑھ لے تو کیا قبول ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ نماز کی دعائیں یاد کرنا استطاعت کے مطابق ضروری ہے، اور جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، لیکن دعائیں یاد نہ ہو کا بہانہ بنا کر کے نمازیں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اور اسی پر میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔